وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلم بأن اللہ یرا۔ معزز سامعین، علماء کرام، دینی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں آپ کے سامنے چند منٹ کچھ اہم باتیں، ایک احساس آپ کے دلوں میں جگانے کے لیے اور احساس پیدا کرنے کے لیے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں اور آپ کو سورہ علق کی ایک آیت میں ایک احساس دلایا ہے۔ آج ہم اور آپ اس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ شاپنگ مال ہو، ایئرپورٹس ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، یا روڈ، چوراہا، مسجد، مدارس ہوں، ہم وہاں پر ایک چیز دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا رہتا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نوجوانوں، میں آپ سے زیادہ مخاطب اس لیے ہوں کہ ہم اور آپ موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے بہت غور سے سنیں گے۔ میں سمجھانے کے انداز میں بات کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا رہتا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن اور اس کا سبب یہ ہے کہ جرائم پر کنٹرول کیا جائے، غلط کام پر انکش لگائی جائے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر صحیح چیزوں کی طرف رہنمائی کی جائے، غلط لوگوں کو غلط چیزوں سے روکا جائے۔ یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگاتے ہیں تو اس کیمرے کو لگانے کے لیے بہت ساری چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بغیر تار کے کنیکشن کے، بغیر بجلی کے کنیکشن کے یہ کیمرہ آن نہیں ہو پاتا۔ اس کیمرے کو اگر آن رکھنا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے لائٹ چاہیے، بجلی چاہیے، چاہے وہ بجلی ہو، انورٹر کا کنیکشن ہو یا جنریٹر کا کنیکشن ہو، کوئی بھی کنیکشن ہو، اسے بجلی سپلائی ضروری چاہیے۔ بغیر بجلی کے سپلائی کے یہ آن نہیں رہ سکتا، بغیر تار کے کنیکشن کے آن نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طریقے سے ہم اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں، جہاں پر کیمرہ لگا رہتا ہے وہاں پر ہمارے قدم بھی بہت احتیاط سے وہاں پر اٹھتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ شاپنگ مال میں بھی اگر ہم جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، جہاں پر کیمرہ ہے وہاں پر اپنے آپ کو بہت احتیاط سے چلاتے ہیں تاکہ کیمرے کے اندر ہماری کوئی غلط حرکت ریکارڈ نہ ہو جائے، کوئی غلط چیز ہماری کیپچر نہ کر لے۔ اسلامی بھائیوں، یہ دنیاوی کیمرے سے اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنی پریشانی کہ اگر کیمرہ ہماری کوئی چیز کیپچر کر لے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کے بنائے ہوئے کیمرے سے انسان کو اتنا خوف ہوتا ہے، اتنا ڈر ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کیمرے کے تار کو کاٹ دیا جائے، ایک سیکنڈ آن نہیں رہ سکتا، چل نہیں سکتا، یہ کیمرہ بند ہو جائے گا۔ لیکن ایک ایسا کیمرہ ہے، ایک ایسا نظام ہے، اس کیمرے کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور وہ کیمرہ 24/7 آن رہتا ہے۔ اس کو نہ تار کی ضرورت ہے، نہ کنیکشن کی ضرورت ہے، نہ انورٹر کی ضرورت ہے، نہ جنریٹر کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک سیکنڈ آف بھی نہیں رہتا، ہمیشہ آن رہتا ہے 24 گھنٹہ، اور 7 دن، ہفتوں کے 7 دن وہ آن رہتا ہے۔ کیا کبھی اس کیمرے سے ہمیں ڈر لگا؟ کبھی اس سے خوف آیا کہ نہیں، دنیا کا کیمرہ تو کبھی بند بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا کیمرہ، وہ نظام کبھی بند نہیں ہو سکتا، وہ خراب نہیں ہو سکتا۔ وہ کیمرہ کون سا ہے؟ قرآن کریم سے سوال کرتے ہیں،
قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر تمہاری نگرانی کرنے کے لیے کرامن کاتبین فرشتوں کو ہم نے تمہارے اوپر جو ہے متعین کر دیا ہے۔ وہ تمہارے ہر کرتوت کو، ہر ایکٹیویٹیز کو، ہر تمہارے احساسات کو، تمہاری تمام چیزوں کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کیمرے میں تمہاری تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، تمہاری ایکٹیویٹیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تمہاری تمام چیزیں اس کیمرے کے اندر کیپچر ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اس کیمرے سے کبھی ڈر لگا؟ کبھی بھائی کے حق کو مارنے میں کبھی وہ کیمرہ یاد آیا؟ کبھی کسی کی زمین ہڑپ کرنے میں وہ کیمرہ یاد آیا؟ کبھی ڈنڈی کبھی وزن کو کم کرنے میں وہ کیمرہ یاد آیا؟ کبھی کسی کو گالی دینے میں وہ کیمرہ یاد آیا؟ کبھی کسی کو برا بھلا بولنے میں وہ کیمرہ یاد آیا؟ کبھی اپنے مال اور تجارت کو فروغ دینے میں وہ کبھی کیمرہ یاد آیا؟ کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ اس لیے یاد نہیں آتا کہ وہ کیمرہ آپ کے سر کے اوپر نہیں، وہ کیمرہ آن ہے اور وہ کیمرہ ہر چیز کو آپ کی ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ دنیا کا کیمرہ تار کاٹ دیں گے تو ہماری تمام چیزوں کو وہ کیپچر کرنا بند کر دے گا۔ وہ اس کے تار کو کبھی نہیں کاٹ سکتے، اس کی تمام چیزوں کو کبھی بھی آپ خراب نہیں کر سکتے۔ وہ تمام چیزیں وہ جو ہے آپ کی تمام چیزیں ریکارڈ کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس بہترین سے بہترین موبائل جو ہماری پکچر کو کیپچر کر رہا ہے، ہماری تصویر کو کیپچر کر رہا ہے، اور دنیا نے سافٹ ویئر بنایا، ہارڈ ویئر بنایا ایسا کہ ہماری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ لیکن بتاؤ میرے بھائیوں، نوجوانوں، آج آپ جو ہے ہمیشہ تقریباً آپ اکثر اوقات میں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہو، سوچتے ہو، موبائل کے اندر تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کرتے ہو۔ لیکن یہ بتاؤ، کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا سافٹ ویئر کسی نے بنایا، کوئی ایسا ہارڈ ویئر بنایا کہ آپ کے دل کے احساسات کو بھی وہ ریکارڈ کر رہا ہو، آپ کے دل میں کیا چل رہا وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہو؟ ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، ایسا کوئی ہارڈ ویئر آج تک نہیں بنا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یاد رکھو، ایک ایسا سافٹ ویئر نظام ہے، اللہ نے ایک ایسا ریکارڈنگ نظام بنایا ہے، آپ دل میں کیا سوچتے ہو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے دنیا کے لوگوں، جب تم راستے میں چلتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں گٹر مشتی کرتی ہیں، تمہاری آنکھیں کہاں حرکتیں کرتی ہیں، کن غیر محرم لڑکیوں کو دیکھتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں اٹھتی ہیں، تمہاری آنکھیں کہاں جھکتی ہیں، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں بچو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ دنیا والوں سے بچ سکتے ہو، دنیا والوں سے چھپا سکتے ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی حرکت کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور یاد رکھو، تم جب راستے میں اپنے بھائی سے ملتے ہو، ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ، آج دونوں بھائی دشمن ہیں، لیکن جب دنیا والوں کے سامنے وہ بھائی ملتا ہے تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے بھائیوں میں بڑی محبت ہے، ہنس کے ملتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن دل میں بغض و عداوت ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما تخفی الصدور، تمہارے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کے احساسات کو بھی جانتا ہوں۔ تم دنیا والوں کو، سماج والوں کو بتانے کے لیے اپنے بھائی سے خوشی سے ملتے ہو، لیکن تمہارے دل میں کیا کدورت ہے، کیا بغض و عداوت ہے، کیا دشمنی ہے، کیا کمی ہے، ان تمام کمیوں کو میرا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، اور ریکارڈنگ سسٹم میرا چالو ہے، آن ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس ریکارڈنگ سسٹم سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ آج اگر ہماری کوئی وائس ریکارڈ ہو جائے اور کوئی غلط بات ہم نے بول دیا ہوگا اور وہ ریکارڈنگ ریکارڈ ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پر وہ آ بھی چکی ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈنگ وہ ہماری آواز اور کہیں نہ چلی جائے۔ ہم سوچ لگاتے ہیں، ہم ساتھیوں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے آواز کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، ہمارے اس ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تاکہ میری عزت نیلام نہ ہو۔ دنیا والوں سے کہہ کر ریکارڈنگ کو ختم کرا سکتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں جو آپ کی ریکارڈنگ جو ہے ہو چکی ہے، اس کو کبھی بھی آپ جو ہے ڈیلیٹ نہیں کرا سکتے۔
اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس موبائل ہے، ہم اور آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ہم تصاویر کو کیپچر کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو موبائل ہوتا ہے اس کے اندر انٹرنل اسٹوریج ہوتے ہیں 512 جی بی کا، یا اس سے کم 128 جی بی کا، لیکن کبھی وہ فل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ الگ سے میموری کارڈ خریدتے ہیں، میموری کارڈ میں اپنے پرائیویٹ فائلوں کو سیو کرتے ہیں، اپنی پکچروں کو سیو کرتے ہیں، ویڈیوز کو سیو کرتے ہیں، اپنے گھریلو معاملات کو سیو کرتے ہیں، اور سیو کر کے الگ سے میموری کارڈ کے اندر اس کو سیو کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی دیکھنے کی باری آتی ہے، لیپ ٹاپ میں لگاتے ہیں، موبائل میں لگا کر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے موبائل میں جو چیزیں سیو کی تھی وہ انکرپٹ ہو جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا سافٹ ویئر آیا جو ریسائیکل بن کر کے اس کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں آتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں آ پاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا کے اس تمام معاملے کو آپ دوبارہ لا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو اور اپنے معاملات کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو، آپ کی تمام فائلیں ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو جب قیامت کے میدان میں اللہ ایک مجرم کو بلائے گا اور اس کے سامنے اس کے نظام دفتر کو پیش کرے گا اور اس کے سامنے تمام اس کے دفاتر کو پیش کرے گا، اس کا نام اعمال پیش ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب اس کے دفتر کو پیش کرے گا، وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اے اللہ، یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا نظام ہے، اس دفتر میں ہمارے چھوٹے اعمال بھی موجود ہیں، بڑے اعمال بھی موجود ہیں، چھوٹی برائیاں بھی موجود ہیں، بڑی برائیاں بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ بندہ دیکھے گا، اے رب العالمین، ایک مرتبہ رات کی تنہائی میں 1 بجے رات میں بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر ہم نے روشنی کو بند کر کے، دنیا والوں سے چھپا کر کے، اپنے اولاد سے چھپا کر کے، اپنے ماں باپ سے چھپ کر کے میں نے غلط کام کیا تھا، وہ غلط کام بھی رجسٹر میں موجود ہے۔ اے اللہ، تیرا نظام کیسا نظام ہے؟ میرے بھائیوں، نوجوانوں، آج موبائل کا غلط استعمال کرتے ہو، اور یاد رکھو جب موبائل اٹھانا اور موبائل کے اندر جب غلط چیزوں کو دیکھنا، تو غلط چیزوں کو دیکھنے سے پہلے ضرور اس بات کا احساس رکھنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو ضرور دیکھتا ہوگا، اللہ رب العالمین ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ چالو ہے، اللہ کا ریکارڈنگ نظام چالو ہے، اللہ کی تمام چیزیں آن ہیں، وہ آف نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک دائیں کندھے پر دایا فرشتہ موجود ہے جو نیکیوں کو لکھ رہا ہے، اور بائیں کندھے پر ایک فرشتہ موجود ہے جو ہماری برائیوں کو لکھ رہا ہے۔ اللہ کے ریکارڈنگ نظام سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے ہو۔ نوجوانوں، موبائل کا صحیح استعمال کرو، اور جب بھی کبھی استعمال کرنے کے لیے سوچو تو سوچ لینا کہ اللہ رب العالمین ہمارے نظام کو، ہماری تمام ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ہمارے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر جو ہم سم لگاتے ہیں، سم، چاہے وہ ایئرٹیل کا سم ہو، آئیڈیا کا سم ہو، چاہے وہ BSNL کا سم ہو، اس سم کے نیٹ ورک کا ایک حدود، ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کی ایک کوریج ہوتی ہے۔ اگر اس کوریج سے باہر گئے تو آپ کا وہ نیٹ ورک نظام جو ہے کام نہیں کرے گا، وہ نیٹ ورک نظام خراب ہو جائے گا، آپ کی بات نہیں ہو پاتی، یا بات ہوتی ہے کٹ جاتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، بسا اوقات ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو اگر ٹرین کوفے سے گزرتی ہے تو پہاڑ کے اندر سے گزرنے کے بعد وہ نیٹ ورک سسٹم ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب ہمارا نیٹ ورک نظام خراب چلے، یا وہ نیٹ ورک سسٹم جو ہے ختم ہو جائے، ہم وہ اس کوریج سے باہر چلے جائیں، ایسے وقت میں اگر کوئی امپورٹنٹ کال کرنی ہو، کسی بیوپاری سے بات کرنی ہو جس سے ہمیں کچھ پیسہ ملنے والا ہو، یا مال کی جو ہے لین دین کرنی ہو، ایسے وقت میں اگر بات کرنا چاہے، بات نہ ہو پائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا غصہ آتا ہے۔ ہم اس غصے میں بچوں کو بھی مارنے لگتے ہیں، اس غصے میں ہم اپنے گھر کے اندر اٹھا پٹک کرتے ہیں، اور کبھی کبھار غصے میں موبائل کو بھی ہم تہس نہس کر دیتے ہیں، پھوڑ دیتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، ایک دنیا کے انسان سے بات کرنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، بات نہیں ہوتی، ٹینشن آتا ہے، بہت غصہ آ جاتا ہے میرے بھائیوں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ایک نیٹ ورک نظام ایسا ہے جو ہمیشہ آن رہتا ہے،
لیکن اس کو آن رکھنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا، ہمیں وہ کچھ نمبر ڈائل کرنے پڑیں گے، وہ نمبر ڈائل کریں گے تب وہ نیٹ ورک نظام، چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں سے اس نیٹ ورک کو آن کرو، چاہے وہ پہاڑ کے اوپر سے اس نیٹ ورک کو آواز دو، آپ کی آواز سنی جائے گی، آپ کی آواز پر لبیک کہا جائے گا، وہ آپ کا کال ریسیو ہوگا۔ وہ نمبر کون سے ڈائل کرنے پڑیں گے؟ آپ کو روزانہ 17 رکعت کا ٹیری پلان ڈالنا ہوگا، آپ کو فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہوگی، ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہوگی، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، یعنی 2 4 4 اور 3 اور 4 یہ نمبر ڈائل کرنے ہوں گے، تب جا کر کے آپ کی بات اللہ سے ہو سکتی ہے۔ آج دنیا والوں سے بات نہیں ہوتی، بہت پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھے بتاؤ، کیا کبھی ایک وقت کی نماز چھوٹتی ہے؟ اللہ سے بات نہیں ہوتی، کبھی تکلیف ہوتی، کبھی غصہ آتا، کبھی ٹینشن ہوتا، کبھی ٹینشن نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو آواز دینی ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ کے دربار میں سوالی بن کر کے، اللہ کے سامنے جھولے کو پھیلا کر کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا۔ یونس علیہ السلام جو ہے جب قوم سے ناراض ہو کر جب آتے ہیں تو سمندر کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیا، اور کئی دنوں کے بعد جب اندر رہے اور اس مچھلی کی پیٹ کی تنہائی سے، میرے بھائیوں ذرا سوچو، 3 تاریکی ہے، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاؤں کی تاریکی اور رات کا اندھیرا، 3 اندھیروں سے ذرا بولو کوئی ایسا نیٹ ورک نظام ہے جو سمندر کی تاریکیوں سے اگر اس نیٹ ورک نظام کو چالو کیا جائے، آن کیا جائے، اگر کسی سے بات کرنا چاہے تو کیا بات ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن 3 اندھیروں سے یونس علیہ السلام نے اللہ کو کال لگائی، آواز دی۔ آواز دینے کا بھی انداز کتنا پیارا! ارے سیکھنا ہو تو انبیاء سے سیکھو، اللہ کو پکارنے کا انداز سیکھنا ہو تو نبیوں سے سیکھو۔ یونس علیہ السلام نے کال لگائی، اللہ کو آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کا مستحق تو ہے، اس پریشانی سے نجات دینے والا تو ہے، اے اللہ مصیبتوں سے نکالنے والا تو ہے، اے اللہ عبادت کا مستحق تو ہے۔ اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور عبادت کے اندر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں یونس علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کو آواز دی تو سب سے پہلے کیا کہا؟ اے اللہ تو ہی میرا معبود ہے، عبادت کا مستحق تو ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا تو ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ انی کنت من الظالمین، اے اللہ انت سبحانک، تیری ذات ہر نقائص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس آواز کو سنا اور سننے کے بعد کیا کہا؟ فاستجبنا لہ، وہ کال ریسیو ہوتی ہے، اے اللہ رب العالمین نے ان کی آواز کو سنا، فنجیناہ من الغم، اور مچھلی کو حکم دیا ہے مچھلی جاؤ میرے اس پیغمبر کو، میرے نیک بندے کو بالکل اچھے طریقے سے ساحل سمندر پر اس کو نگل دو۔ میرے بھائیوں تمام غموں سے نجات دیا کس کو؟ یونس علیہ السلام کو۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے، کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر میرے بندے قیامت کی صبح تک مجھے ایسے ہی پکارتے رہیں گے، مجھے آواز دیتے رہیں گے، مجھے کال لگاتے رہیں گے تو میں انہیں تمام مصیبتوں سے نجات دیتا رہوں گا۔ آج ہم لوگ بولتے ہیں نا ہم بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔
آج انسانوں کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتے ہو، روتے ہو، انسانوں کے سامنے اپنے درد کو سناتے ہو۔ اے اللہ کے بندو، آؤ اللہ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرو، اللہ کے سامنے اپنے درد کو رکھو، اللہ سے بات کرو، کیونکہ وہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، وہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو سننے والا اور پریشانیوں سے نکالنے والا وہی رب العالمین ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، نوجوانوں، یہ احساس اپنے دل میں پیدا کرو۔ جو تاجر بھائی ہیں وہ احساس پیدا کریں، جب اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر رب العالمین ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر بچوں کی تربیت کرو تب بھی اس بات کا احساس رکھو، بیوی کے حق ادا کرنے میں اس بات کا احساس رکھو، ایک میاں ایک شوہر اپنی بیوی کے حق ادا کرنے میں اور ایک بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرنے میں اگر اس بات کا احساس پیدا کر لیا تو طلاق کا ریشو کم ہو جائے، ہمارے آپسی اختلافات ختم ہو جائیں گے، آپس کے اندر محبت قائم ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم دنیا داری میں اتنے مصروف ہیں کہ آج دیکھیے ہمارے سامنے قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے کتنے سر دکھ رہے، گنے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں سیل لگا ہو کہیں شاپنگ مال میں تو ہمارے بھائی دوڑے بھاگتے ہیں، کیوں؟ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کی محبت آپ کے دل میں غالب ہونے لگے تو چلے جاؤ قبرستان کی زیارت کرو، جا کر دیکھو وہاں پر 5 سال کے بچے کی قبر بھی موجود ہے، وہاں پر جا کر دیکھو 25 سال کے نوجوان کی قبر بھی موجود ہے، جا کر دیکھو وہاں پر 55 سالہ بوڑھے انسان کی قبر بھی موجود ہے، اور وہ قبریں پکار کر کہہ رہی ہیں، اے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر رہنے والوں، اللہ کو بھول جانے والوں، نبی کی تعلیمات کی پامالی کرنے والوں، ایک دن تمہیں بھی اسی نومن مٹی کے نیچے آ کر دفن ہونا ہوگا۔ اور بتاؤ یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی موت کے اوپر آپ نے شیخ سے ایک بہترین بیان سنا، یہ سچائی ہے کہ نہیں کہ جب ہمارا اور آپ کا انتقال ہوگا، جب ہم موت کا کڑوا جام پیئیں گے تو جو ہم نے کپڑا پہنا ہے اس کپڑے کے جیب میں اگر کوئی پیسہ ہے تو سب سے پہلے بچہ ہمارا اس پیسے کو نکالے گا، اس پرس کو نکالے گا۔ ایک بچہ آ کر میرے موبائل کو اپنے ہاتھ میں قبضہ کرے گا، لے گا اور کہے گا یہ میرا موبائل ہے، یہ میرے باپ کا موبائل ہے، یہ میرے باپ کا پرس ہے۔ سب سے پہلے آ کر کے آپ کا جیب خالی ہوگا، کوئی یہ نہیں پوچھے گا یہ باپ کی میت ہے اس کو سب سے پہلے نہلاؤ، نہیں، پہلے آپ کا کپڑا اتارا جائے گا، آپ کے جیب کو خالی کیا جائے گا۔ یہ کڑوی سچائی ہے کہ نہیں؟ آج جس اولاد کے لیے آپ جس اولاد کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے نماز چھوڑتے ہو، نہ قرآن چھوڑتے ہو، اللہ کی عبادت کو ترک کرتے ہو، اذان ہو رہی ہے، بیوپاری بلا رہا ہے، آپ کا بیوپاری اہم ہے، اذان کی آواز اہم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی آواز پر لبیک کہو، جب رازق کو یاد کرو گے تو رزق چل کر آئے گا، اگر رازق کو بھول جاؤ گے تو رزق آپ سے ختم ہو جائے گی، برکت اڑ جائے گی۔ رزاق کو یاد کرو، جب رزاق کو یاد کرو گے تو روزی روٹی کا انتظام وہی کرے گا۔ اسلامی بھائیوں، اسی لیے اگر دنیا کی محبت غالب ہونے لگے تو جاؤ ہاسپٹل چلے جاؤ، کینسر ہاسپٹل میں جاؤ، جا کر دیکھو کسی کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، کسی کی زبان کٹی ہوئی ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، جاؤ جا کر دیکھو کتنے دردناک عالم میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، وہ موت اور زندگی کے بیچ میں جوجھ رہے ہیں۔ جا کر دیکھو آج اللہ نے زبان بھی دی ہے، آج اللہ نے آنکھ بھی دی ہے، پیر بھی دیا ہے اور ہاتھ بھی دیا ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، اور اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو۔ اسلامی بھائیوں، اسی لیے ابھی ہمارے ایک اہم عالم
جو آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کریں گے. یہ تو میری خوش نصیبی تھی کہ میں کل جانے والا تھا، لیکن ذمہ داروں نے کہا کہ آپ بھی کچھ نصیحت کی بات کر دیجئے. آپ کی محبت میں مجھے رکنا ہوا، لہذا میں آپ کو نوجوانوں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہے دنیا کی محبت غالب مت آنے دو، آخرت کی فکر کرو. جب آخرت کی فکر کرو گے دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، اور جب دنیا کی محبت غالب رکھو گے تو آخرت سے دور ہو جاؤ گے. حرام سے بچو، حلال کو اپناؤ، سود سے بچو. میں نے یہ بھی سنا ہے بہت سارے لوگ جو ہے سود کے کاروبار میں طرح طرح کا نام بنا کر کے، چاہے وہ بیاج ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اور ہیوی ڈپوزٹ پہ لے کر اپنے گھروں کا استعمال کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہم سے بہت زیادہ علم رکھنے والے علماء یہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ بتانا چاہوں گا کہ ہیوی ڈپوزٹ کا لے کر کے گھر کا استعمال کرنا یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. لہذا اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، حرام طریقوں سے بچنا ہوگا، اور ہمیشہ اس بات کا احساس کرنا ہوگا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پر رب العالمین ضرور دیکھ رہا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے والا بنا دے، اور یہ احساس پیدا کروا دے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک نہ ایک دن کھڑے ہو کر کے زندگی کے پورا حساب دینا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہوگا. لہذا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اسی طریقے سے یہاں کے ذمہ داروں کو بھی اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے، اور اس طرح کا جو معاملہ ہے، جو مجالسیں ہیں، اللہ انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ قائم کرتے رہیں. ان کی قد و کاوشوں کو بھی اللہ قبول فرما لے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.